السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم نے 16ویں تراویح ہم نے ادا کی ہے، اور 16ویں تراویح میں 16واں پارہ پڑھا گیا، اور اسی طرح 17واں جز کا پاؤ حصہ بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ جو 16واں پارہ ہے، اس میں آج سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ مریم یہ بہت ہی اہم سورت میں سے ایک سورت ہے۔ یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب سورت ہے، اس کے پڑھنے سے بھی مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی لذت ملتی ہے۔ اس سورت کی تاثیر کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے میں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے، کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا یہ بہت ہی ناممکن ہو رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر کے جائیں۔ تو مسلمان حبشہ ہجرت کرنے کی آپ نے اجازت دی، اور آپ نے کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو، اس لیے کہ میں نے سنا ہے فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ بہت ہی انصاف پسند بادشاہ ہے، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے تم وہاں ہجرت کر کے جاؤ۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کچھ چند عورتیں بھی تھیں وہاں اس میں، تو صحابہ اور چند عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور وہ اس بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس وقت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسی سورہ مریم وہاں تلاوت کرتے ہیں بادشاہ کے سامنے، اور وہ بادشاہ نصرانی تھا، کرسچن تھا، تو اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ جعفر بن ابی طالب کی تلاوت کو بغور سن رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ جب تلاوت سے فارغ ہو گئے تو رونے لگا، اور ایک کاڑی اس نے زمین سے نکال اٹھایا اور کہا کہ قرآن مجید میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، اور جو حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو حقیقت ہے قرآن کے بیان میں، اور صحیح جو حقیقت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنی کاڑی کے بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ دیکھیے، ایک کرسچن بادشاہ پر بھی جب یہ سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگا، اس کی داڑھی بک گئی، اور آخر میں بعد میں الحمدللہ وہ اسلام بھی قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی آپ نے ادا کی۔ تو اس سے ہم سورہ مریم کی تأثیر کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ایک معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتا ہے۔ تو میں آج کے درس میں مریم علیہ السلام کے تعلق سے میں چند باتیں انشاءاللہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، خصوصاً مریم علیہ السلام ایک نیک، زاہد، عابد اور پرہیزگار عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی، اپنے ناموس عزت کی حفاظت کرنے والی ایک خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی ساری عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں کے لیے مثال بیان کرتے ہوئے، اس مریم کی طرح جو مریم بنت عمران
مریم ابنت عمران التی، عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی طرح جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے ان میں پھونک مارا تو اس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ کہتا ہے مریم علیہ السلام سارے عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں کہ وہ کیسے وہ عبادت گزار عورت تھی، کیسے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھی، کیسے وہ اللہ سے ڈرا کرتی تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان کیا، آپ نے کہا کہ مردوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچ چکے ہیں، مردوں میں بہت ہیں جو ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچ چکے ہیں، لیکن عورتوں میں چند ہیں جو ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچے ہیں۔ پھر آپ نے ذکر کیا مریم علیہ السلام، آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں ان کا ذکر آپ نے کیا۔ پھر آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام ایسے ہی ہے جیسے ثرید کا مقام عام کھانوں پر ہے۔ ثرید ایک بہترین اور لذیذ قسم کا ایک غذا ہے، کھانا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بنتا تھا، گوشت وغیرہ کے ذریعے سے بہت ہی لذیذ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جس طرح ثرید کو دوسرے کھانوں پر جو برتری حاصل ہے، اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ ساری عورتوں پر ان کو ایک برتری حاصل ہے۔ بہرحال آپ نے 3 عورتوں کا ذکر کیا، ان میں ایک عورت مریم علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام ان کی والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ذکر کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے انی نظرت ما فی بطنی محررا، کہ اے اللہ میں حمل سے ہوں اور میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو تیرے نام پر میں وقف کرنا چاہتی ہوں، اور میں نظر مانتی ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو تیرے مسجد کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو مجھ سے اس عمل کو قبول فرما۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اب دیکھا کہ مسجد کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے عورت مناسب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، مرد کی طرح عورت نہیں ہے، مرد کے اندر جو طاقت ہے، قوت ہے، صبر ہے، برداشت ہے، وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، پھر وہ کہتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ دیکھیے اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ولادت کے بعد کس دن ہم بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھنا چاہیے، لیکن اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں، جیسے ہی بچے کی ولادت ہو تو اس وقت بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دیکھیے مریم علیہ السلام کی ماں، ان کے لیے مریم بہت ہی اچھا نام انہوں نے ان کا انتخاب کیا، اور مریم کا معنی بتاتے ہیں نیک، متقی، پرہیزگار، اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ دیکھیے نام کا اثر ان پر پڑا اور واقعی آگے جا کر وہ بہت ہی نیک اور متقی اور زاہدہ عورت ثابت ہوئی۔ تو اس طریقے سے جب بھی بچے پیدا ہوں تو ان کا صحیح نام، اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نام کا آدمی پر بھی ضرور اثر پڑتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کا نام پوچھتے، جب نام اچھا نام ذکر کرتے تو آپ اس نام کو سن کر خوش ہو جاتے، اور جب کسی کا نام برا نام دیکھتے تو آپ نام کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ فارسی نام یا ایسا نام جس کا کوئی مطلب نہیں یا شرک کی بو آ رہی ہے، تو ایسے ناموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں مریم علیہ السلام کے لیے بھی اور ان کی نسل کے لیے بھی میں تیری پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، شیطان مردود سے میں پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے
شیطان اس کو چھوتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ سوائے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو شیطان نے نہیں چھویا۔ یہ حدیث میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ تو بہرحال اس طرح مریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور ان کی ماں مسجد کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیتی ہیں، اور ان کی کفالت کرتے ہیں ان کے خالو، یعنی ان کے بہن کے شوہر، جن کا نام ہے زکریا علیہ السلام، اور وہ بھی ایک جلیل القدر پیغمبر ہے۔ وہ ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ویسے بھی زکریا علیہ السلام ہی ان کی تربیت کرنے کے، ان کی کفالت کے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے وقت، ان کی کفالت کے وقت عجیب عجیب کرشمے اللہ نے ان کو دکھائے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی ان کی ملاقات کے لیے جاتے تو دیکھتے کہ ان کے کمرے میں بے موسم پھل ہیں، بے موسم پھل، یعنی سیزن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھل موجود ہے۔ تعجب ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے مل گئے؟ انا لکی ھذا، تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح مریم علیہ السلام جوان ہوتی ہیں تو پھر وہ تنہائی اختیار کرنے لگتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، جیسا کہ ابھی میں نے آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے انہوں نے تنہائی اختیار کی۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب وہ چلے جاتی ہیں، دور چلے جاتی ہیں، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسے صورت میں فتمثل لها بشرا سویا، جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں مریم علیہ السلام کے سامنے، یہ خوبصورت انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مریم علیہ السلام جب اس خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انی اعوذ بک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تم واقعی پرہیزگار ہو۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے اگر تم پرہیزگار ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ تو فوراً وہ آدمی کہتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا ایک فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں لأہب لکی غلاما زکیا، میں تم کو ایک پاکیزہ غلام عطا کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے نہیں چھویا ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکاری میں نے کی ہے، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پر مزید سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ تو وہ بس پھونکتے ہیں اور پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کے پاس وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، فحملتہ، حمل ٹھہر جاتا ہے، فانتبذت بها مکانا قصیا، پھر وہ دور پہنچ جاتی ہیں، دور جگہ پہنچ جاتی ہیں، اور بہت ہی غمگین رہتی ہیں، بہت غمگین۔ ایک تو جیسے جیسے حمل کا وقت قریب ہوتے جاتا ہے عورت کو تکلیف بھی بڑھتی ہے، اور دوسری تکلیف ذہنی تکلیف کہ شادی بھی نہیں ہوئی اور حمل بھی ٹھہر گیا، اور لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ ذہنی تکلیف بھی شروع ہو گئی۔ تو بہرحال تکلیف ہی میں تھی، فناداہا من تحتہا، جبریل علیہ السلام نے ان کو پکارا، کہا لا تحزنی، کہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، رنجیدہ مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، جب بھی تم کو پیاس لگے اس چشمے سے پانی پیو۔ وَهُزِّي عَلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور پھر جب بھی تم کو بھوک لگے اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلانا، تازہ تازہ کھجور گریں گے اور پھر کھجوروں کو کھانا۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے،
دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مریم علیہ السلام سے جب بھی تم کو بھوک لگے کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلانا اور کھجور گریں گے اور ان کھجوروں کو کھانا۔ کھجور کے تنے کو ہلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، ایک پہلوان بھی ہلا نہیں سکتا ہے، یہ پہلوان بھی نہیں ہلا سکتا ہے۔ اور مریم علیہ السلام ایک عورت ہیں اور حاملہ ہیں، ایسے کمزور عورت سے اللہ کہتا ہے کہ تم کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی اور پھر تم اس سے کھانا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے طرف سے کوشش کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ آدمی کوشش کرے، کماتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دے گا، اللہ پر بھروسہ نہیں، غلط۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ کمرے کو تالا نہیں لگائے، گاڑی کو تالا نہیں لگائے اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، غلط۔ آپ تالا لگائیے اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ کے رسول سے کسی نے کہا میں نے اونٹ کو باندھا نہیں، اللہ پر مجھے بھروسہ ہے۔ آپ نے کہا اعقلها وتوکل علی اللہ، تم اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہاں اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد ولادت ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے مریم علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی، بچے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، ہم اسباب کے پابند ہیں۔ ہمارے پاس وسائل ہوں جبھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس گھر بنانا ہے تو اینٹیں ہونا، سیمنٹ ہونا، بالو ہونا، یہ تبھی ہم گھر بنا سکتے ہیں۔ گاڑی اگر ہم چلانا چاہتے ہیں تو گاڑی کے لیے جتنے چیزیں ہیں وہ سب ہوں جبھی ہم چلا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ اللہ ان وسائل اور اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اسباب کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مریم علیہ السلام سے، اللہ عام طور پر مرد اور عورت کے ذریعے سے بچے ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے جب مریم علیہ السلام بہت غمگین تھیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اس بچے کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے مریم، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، اگر کسی آدمی کو دیکھو اور تم سے اگر کوئی سوال کریں تم اس کا جواب نہ دینا اور کہنا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ ہماری شریعت میں خاموشی کا کوئی روزہ نہیں ہے، پرانی شریعتوں میں خاموشی کا ایک روزہ تھا، بات نہیں کرنا یہ بھی ایک روزہ، کسی سے بات نہیں کرنا یہ بھی ایک روزہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی آدمی تم سے سوال کرتا ہے تم خاموش رہنا اور کہنا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ کبھی کبھی جاہل لوگوں کا سوال یا ان کے اشکالات کا جواب بھی خاموشی ہے۔ آدمی بہت اعتراض کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا جواب دینا بھی کوئی ضروری نہیں، بلکہ عربی میں کہا جاتا ہے سکوتی جوابن، خاموش رہنا یہی ان کے لیے جواب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جواب نہ دینا اور کہو کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ بچہ کیسے ہوا، نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی اور نہ ہی تمہارا خاندان، یہ بچہ کیسے؟ تو انہوں نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس شیر خوار بچے سے، دودھ پینے والے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی ماں کے گود میں ہیں، شیر خوار بچے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، بات کرتے ہیں۔ شیر خوار بچہ بات نہیں کرتا ہے، بات کرنے کے لیے کم سے کم 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن دودھ پینے والے بچہ بھی پیدا ہوئے کچھ ہی مدت گزرے ہیں اور وہ بچہ بولنے لگتا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ بچہ زبان سے ادا کرتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں اور میں اللہ نہیں ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے تورات، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں کہیں میں رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت کا باعث بنایا ہے،
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، اور میں جب تک رہوں میں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی مجھے وصیت کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ ان کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی اور انہوں نے خود اپنے زبان سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو ان میں سب سے بڑا سبق جو ہمارے لیے ہے، خصوصاً آج کل کے زمانے میں عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے۔ آج ماحول کا اثر، سوشل میڈیا کا اثر، غیر اسلامی تہذیب کا اثر اتنا ہو رہا ہے کہ پردگی سب ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اجنبیوں سے ملنا، تعلقات بڑھانا، یہ سب چیزیں آج عام ہوتے جا رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے واقعی اگر کوئی آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، تو وہ مریم علیہ السلام ہے۔ تو ہم اپنے ماں بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم مریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں کہ کس طرح وہ زندگی گزاریں، اسی طرح پاک دامنی کی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس سورہ مریم میں زکریہ علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ زکریہ علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے۔ وہ خود کہتے ہیں وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر پر بڑھاپا ہنس رہا ہے، بڑھاپا بول رہا ہے، یعنی میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں دعا سے محروم نہیں ہو سکتا ہوں، مجھے اولاد چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرتا ہے، یحییٰ علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جب اور جس وقت چاہے اللہ اولاد عطا کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو شادی کے بعد 1 سال یا 2 سال بعد اگر اولاد نہ ہو تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی شادیاں ایسے ہیں جو صرف اولاد کے نہ ہونے پر طلاق اور خلا پر ختم ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ ممکن نہیں 2 سال 3 سال 4 سال، بلکہ میں سنا ہوں کہ ایک جوڑے ہیں ان کو جو 15 سال کے بعد اللہ نے ان کا اولاد دی، 15 سال کے بعد۔ ایسے بہت سارے مثالیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، چاہے عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، اللہ سے ہمیں مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیاری دعا سکھاتا ہے، اور وہ دعا ہے علم کے بارے میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کو سکھاتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے اللہ مجھے علم میں برکت عطا فرما، میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفع بخش علم ہمیں چاہیے، تو نفع بخش علم کے لیے ہمیشہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے علم میں اضافہ مانگو، اللہ سے کہو کہ اور بھی میرے علم کو بڑھا دے، اور بھی میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ ہم اللہ سے بڑھوتری مانگ رہے ہیں علم میں۔ علم کے علاوہ کسی اور چیز میں اللہ نے بڑھوتری مانگنے کا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ زیادہ اولاد مانگو، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ زیادہ مال مانگو، اللہ کہیں یہ نہیں کہا کہ زیادہ گھر طلب کرو اللہ سے، نہیں، صرف اور صرف علم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے زیادہ علم مانگو۔ تو سبحان اللہ، اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علم ہی مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہے۔ دیکھیے آج سے 600 سال 700 سال اگر دیکھیں، یورپ کچھ نہیں تھا، یورپ تاریکی میں تھا، مسلمان ہی ان کو سارے اپنے ایجادات سے یورپیوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ آج ہم پیچھے ہو گئے صرف علم کی وجہ سے، اور بتاتے ہیں رپورٹ کے مطابق اعلیٰ تعلیم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان بچے کتنے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ 4 سے 5% ہیں، بہت کم۔
ہمارے قرآن کا آغاز، وحی کا آغاز کس سے ہوا؟ اقرا، پڑھو، یہی آغاز ہے، وحی کا آغاز۔ ہمارے قوم کا ٹائٹل، ہمارے قوم کا شعار، ہمارے قوم کی پہچان علم ہے۔ ہم علم کے پیشوا اور رہنما تھے، ہم سب کو سکھانے والے تھے، لیکن افسوس کہ آج ہم علم کے میدان میں بہت پیچھے ہو گئے، بہت پیچھے ہو گئے۔ دیکھیے 4 سے 5% کوئی معنی ہے؟ ہم ہیں 20% لوگ ہندوستان میں کے سروے کے مطابق، اگر ہم ان کو مان لیں 20%، اور ہم اعلیٰ تعلیم کو پہنچتے پہنچتے 4%، یعنی 100 میں 4 آدمی جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، باقی لوگ نہیں۔ اس کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں، فقر و فقہ ہو سکتا ہے، خاندانی مسائل۔ بہرحال سماج کے جو بھی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بیٹھیں اور ہمارے ان مسلم نوجوان بچوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں۔ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہے۔ اگر تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور معزز ایک باعزت قوم کی طرح ہم زندگی بھی بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید میں جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں۔ جو کچھ ہم عبادت کے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری عبادات کو شرف قبولیت بخشیں۔ جو کچھ بھی عبادات میں کوتاہی ہیں، غفلت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کریں۔ اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان بیمار کو شفاء کامل اور صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اور ہمارے جو بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، ان کے قبر کو کشادہ کریں، ان کے قبروں کو نور سے بھر دیں، ان کے قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیں۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔